تو فرمایا قرآن میں، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین پہ تکبر کیا اور ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریلیٹو تھا، رشتہ دار تھا، اور خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، اس لیے اس کو منور بھی کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا قاری تھا، اور ناداری کے زمانے میں جب اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو حسن اخلاق اس کا بہت اچھا تھا، عاجزی تھی، لیکن جب دولت آئی تو اس کا مزاج تبدیل ہو گیا، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کا حاکم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے عطا فرمائے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی اور اس سے بھی اٹھائے نہیں جاتے تھے، اتنے خزانے اس کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے ایک مومن نے اسے کہا کہ اے قارون، تم مال کی کثرت پہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالو۔ اب یہ تو اس امت پر کرم ہے کہ 100 میں سے 2.5%، 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2500 روپے ہم نے دینے ہیں، تو اس دور میں 1000واں حصہ نکلتا تھا۔ تو وہ بنی اسرائیل کے نیک حضرات نے اس کو سمجھایا کہ تیرے پاس بڑا مال ہے، تو اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، اور خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، دنیا میں رہ کر صدقہ کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے پہ احسان کیا ہے تو بندوں پہ وہ احسان کر۔ اور یاد رکھیے، یہی تو صدقہ کرنے والا اور جو پیسے دیتا ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، خیرات، صدقہ، اللہ کا مال ہے، اور اللہ کی راہ میں دینا ہے اللہ کی توفیق سے، تو اس میں ہمارا ہے کیا؟ تو گناہوں کا ارتکاب نہ کر، سرکشی کر کے زمین میں فسادی نہ بن، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اترانے کا بیان کیا گیا نا، کہ فقر و تکبر کی وجہ سے خوشی منائی جائے۔ تو یہ 3 باتیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ خوشی کب منائی جائے اور خوشی کب نہ منائی جائے، اہم ہے تینوں، غور سے سنیے گا۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ شیخی کی خوشی حرام ہے، غرور میں اترانا یہ حرام ہے، لیکن شکر کی خوشی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر یہ خوشی منانی چاہیے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اب خوشی منانی چاہیے۔ آپ کی صورت میں کتنا بڑا انعام ہمیں عطا ہوا۔ اور پھر فرمایا، جرم کر کے خوشی منانا حرام ہے، جبکہ عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے۔ پھر فرمایا، ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے کچھ لوگ باجے بجا کر، سیٹیاں بجا کر خوشی مناتے ہیں، جبکہ جائز طور پہ خوشی منانا صحیح ہے اگر صدقہ دے کے خوشی منائی جائے۔ تو جب بھی خوشی کا کوئی موقع ہو ان معاملات کو یاد رکھیے۔ تو قارون ملنسار تھا، با اخلاق تھا، بے شمار دولت آئی تو متکبر ہو گیا، سامری کی طرح منافق ہو گیا، اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا فرمایا گیا کہ اپنا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے لیے نکال دے۔ اس نے پہلے وعدہ کر لیا، لیکن جب اس نے اپنے کیلکولیشن کی تو پتہ چلا اتنا بڑا مال زکوٰۃ کے لیے نکل رہا ہے، اب اس کے دل پہ یہ مال بھاری ہونا شروع ہو گیا، اور وہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ یہ زکوٰۃ کے بہانے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے تمہارا مال ہتھیا لینا چاہتے ہیں۔
اس نے خبیث اور گندی چال چلی، ایک عورت کو بہکایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اس وقت قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ آپ نے ایک عورت سے معاذ اللہ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور فرمایا کدھر ہے وہ عورت، اس کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ وہ عورت سامنے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کرے دریا کو پھاڑ دیا تھا، سچ سچ بتا واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی قارون نے مجھے بڑا خزانہ دیا ہے اور خزانہ دے کر مجھے اس جھوٹ کام پر اکسایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور دعا مانگی۔ آپ دیدہ ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی۔ یاد رکھو اللہ کے نیک بندوں کی دعا کمان سے نکلا ہوا وہ تیر ہے جو اپنے نشانے سے بال برابر بھی سائڈ پر نہیں ہوتا۔ ان کی دعا وہ آبادی ہے اور ان کی نقصان کے لیے کی گئی دعا یہ بربادی ہے۔ لفظ بد دعا نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس پہ اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ دو خبیث قارون کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے حکم فرمایا، زمین نے قارون کو گھٹنوں تک دھسا لیا، پھر حکم فرمایا کمر تک دھسا لیا۔ وہ رونے لگا، بلبلانے لگا، رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ نہیں فرمائی، حتیٰ کہ وہ پورا زمین میں دھنس گیا۔ وہ دو بندے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی دولت، اس کا مکان لینے کے لیے اس کو زمین میں دھسایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کا سارا مال بھی زمین میں دھس گیا۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اللہ نے اگر مال دیا اس سے زکوٰۃ نکالیں، مال پہ گھمنڈ نہ کریں۔ اللہ جب چاہتا ہے چھین سکتا ہے، اور جب وہ چھین لے گا اس وقت پھر سوائے ذلت اور رسوائی کے کیا پاس آئے گا۔ زکوٰۃ اٹس اے ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ ان دا ریلیجن اسلام۔ This is the equitable distribution of wealth. Wealth, money، اس کی تو بڑی اہمیت ہے، اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ دنیا میں یاد رکھیے روڈیم، پلیڈیم، سلور اور گولڈ، یہ چار اہم ترین دھاتیں ہیں، اور سب سے مہنگی دھات جو ہے وہ روڈیم اور پلیڈیم ہے۔ تقریباً اگر بات کی جائے تو دنیا میں ان کی سالانہ پیداوار 30 ٹن ہے۔ یہ بڑی سینسٹیو قسم کی دھات ہوتی ہے جو کہ خاص جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے، اور سونے کی پیداوار دنیا میں تقریباً 2500 سے 3000 ٹن ہے سالانہ۔ سونا یہ ایز اے کرنسی استعمال ہوتا تھا کسی زمانے میں، ہر روایت میں، ہر ثقافت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دا پرائمری یوز آف گولڈ از ornament jewelry اینڈ سیکنڈری یوز از انڈسٹری۔ سونے کا جو پہلا استعمال ہے وہ ظاہری بات ہے زیورات وغیرہ اس سے بنتے ہیں، آرائش و زبائش ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا استعمال انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے، ڈیوریبلٹی ہوتی ہے اس میں، کنڈکٹیوٹی بہت اچھی ہے، تو بڑے سینسٹیو ایکوپمنٹس میں سونا استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، پیسہ ضروری ہے، لیکن ایسے معاملات ہو جائیں کہ پیسہ سب سے ضروری ہو جائے تو یہ پھر انسان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔